السلام علیکم ناظرین، سپتمبر 1462 1462 کا واقعہ ہے کہ اوٹومن سلطان محمد ثانی نے یونان کے جزیرے مڈلی یعنی لیسبوس پر حملہ کر کے بازنطینی خاندان کے رشتہ دار لارڈ آف لیسبوس کو شکست سے دوچار کیا اور لیسبوس کو اوٹومن امپائر کا حصہ بنا لیا۔ لیسبوس کے گاؤں بونووا کی سرداری یعقوب آغا کے حوالے کی، جو اوٹومن فوج کے ایک جانباز تھے۔ یعقوب آغا نے اسی جزیرے کی ایک آرتھوڈوکس کرسچن خاتون کیترینا سے شادی کی اور ان کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام اسحاق، عروج، خضر اور الیاس تھے۔ انہی 4 میں سے 2 بھائی عروج رئیس اور خضر رئیس نے مسلمانوں کے لیے عظیم کارنامے سار انجام دیے اور سمندر کے بے تاج بادشاہ کہلوائے۔ تاریخ انہیں باربروسا برادرز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، آغا یعقوب پوٹری یعنی مٹی سے برتن بنانے کا کام کرتے تھے اور بعد ازاں اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے کشتی کے ذریعے دور دراز علاقوں میں روانہ ہو جاتے۔ آغاز میں خضر رئیس نے پوٹری کا کام شروع کیا اور بابا عروج رئیس اپنے باپ کے ہمراہ تجارت کے لیے بحری سفر کرنے لگا، اور یوں نوجوانی میں ہی مختلف علاقے پھرتے پھراتے بابا عروج رئیس نے اٹیلین، فرینچ، اسپینش، گریک اور عربی زبان پر مہارت حاصل کر لی۔ اطالوی لوگ انہیں سرخ داڑھی کی بدولت باربروسا کہہ کر بلایا کرتے۔ ناظرین، عروج رئیس ایک سردار کا بیٹا تھا اور اچھی شہرت کا حامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی مدد کو بھی پہنچتا اور سمندر میں عیسائی فوجوں سے بھی کئی بار ٹکراؤ ہو جایا کرتا۔ بابا عروج نے پہلے اپنے بھائی الیاس کے ساتھ مل کر بحری قزاقوں اور عیسائیوں کے خلاف چھوٹی موٹی جھڑپوں سے آغاز کیا اور بعد میں کئی علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ بحیرہ روم میں باربروسا کے نام سے عیسائی فوجیں اور بحری قزاق دہشت کھانے لگے۔ 15ویں صدی کے آخر میں لبنان کے شہر طرابلس سے تجارتی سامان فروخت کرنے کے بعد واپسی کے رستے عیسائی فوج نے عروج باربروسا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں چھوٹا بھائی الیاس آغا تو شہید ہو گیا، لیکن عروج رئیس کو عیسائیوں نے گرفتار کر کے بودرن کے قلعے میں قید کر دیا۔ چھوٹے بھائی خضر کو خبر ملی تو 3 سال کی انتھک محنت کے بعد سلطان سلیم کے بھائی شہزادہ مراد سے چند جنگی بحری جہاز اکٹھے کر کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور عروج رئیس کو آزاد کروا لیا۔ دوستوں، ان بھائیوں کی شہرت زبان زد عام ہو رہی تھی۔ وسیع و عریض بحیرہ روم بحری قزاقوں پر تنگ پڑنے لگا۔ بابا عروج رئیس کو سمندر کا سلطان کہا جانے لگا۔ یہ سلطان سلیم اول کا دور تھا۔ عثمانی سلطان نے عروج رئیس اور خضر رئیس کو استنبول محل بلوایا اور ان کے سامنے اسپین کے چرچوں میں موجود خفیہ عقوبت خانوں سے ملنے والے مظلوم مسلمانوں کے خطوط رکھے، جہاں مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کو قید میں شدید تکالیف پہنچائی جاتی اور زبردستی عیسائیت قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا۔ سلطان سلیم اول نے ان مسلمانوں کو آزاد کروانے کے لیے عروج رئیس سے کہا تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ سلطان نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو ریسکیو کر کے جنوبی افریقہ کی ریاست الجزائر میں پہنچایا جائے، جو باربروسا برادرز نے ہی فتح کر کے سلطان کو تحفے میں دی تھی، اور حکم دیا کہ الجزائر سے ان مظلوموں کو خشکی کے ذریعے استنبول لایا جائے تاکہ بحیرہ روم میں عیسائی بحری بیڑوں سے کم آمنا سامنا ہو سکے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ الجزائر کے کچھ مسلمانوں کے عیسائی ریاستوں سے بھی خفیہ تعلقات تھے۔ لہٰذا سلطان سلیم نے عروج رئیس کو الجزائر کا گورنر مقرر کر دیا اور بحیرہ روم کی اوٹومن نیوی کی حدود کا چیف ایڈمرل مقرر کرتے ہوئے مہم پر جانے کا حکم دیا۔ ناظرین، عروج رئیس نے خضر کو الجزائر کی طرف روانہ کیا اور خود ہسپانیہ یعنی اسپین کا رخ کیا۔ عروج باربروسا نے اسپین کے عقوبت خانوں سے مسلمانوں کو رات کے پہر عیسائی فوج پر حملہ کر کے آزاد کروایا اور بحری جہاز کے ذریعے الجزائر کے ساحلوں پر اتارا۔ خضر باربروسا نے الجزائر پہنچ کر تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ اس کے بعد 2 سال تک ہسپانی فوج سے جھڑپیں اور قیدیوں کو آزاد کروانے کا سلسلہ جاری رہا۔ دوستو، 1518 میں چیف ایڈمرل بابا عروج رئیس باربروسا قیدیوں کو لے کر الجزائر پہنچے تو پیچھے سے عیسائی فوج نے عثمانی فوج پر حملہ کر دیا۔ 1518 کی اس لڑائی میں عروج رئیس شہید ہو گئے۔ مارکے کی خبر سلطان تک پہنچی تو وہ رنجیدہ ہوئے۔ سمندروں کا سلطان دنیا سے چلا گیا، لیکن ایک اور سلطان پیچھے چھوڑ گیا۔ بابا عروج کی شہادت کے بعد خضر نے باقی مسلمانوں کو عقوبت خانوں سے نکالنے کا مشن جاری رکھنے کی ٹھان لی۔
دوستو باربروسا برادرز کے سیکنڈ پارٹ میں آپ خضر باربروسا کی داستان سنیں گے جو بعد میں خیر الدین باربروسا کے نام سے مشہور ہوئے، اور جانیں گے کہ کیسے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو سپر پاور بننے میں بے شمار مدد فراہم کی۔ دوستو ایپیسوڈ 1 میں آپ جان چکے ہیں کہ 1518 میں بابا عروج کو شہید کر دیا گیا۔ اسپین کے بادشاہ چارلز V کے کمانڈر مارکی ڈی فومیرس اور اس کے ساتھی بابا عروج کو شہید کرنے کے بعد الجزائر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خضر باربروسا نے اپنے ساتھیوں کے سامنے عہد کیا کہ وہ تب تک واپس استنبول نہیں جائے گا جب تک بابا عروج کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ عثمانی فوج کے لیے جزیرے سے بھاگ نکلنا بھی آسان کام نہیں تھا، اس لیے جنگ کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا ترک فوج اور کمانڈر مارکی کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ نتیجے میں خضر باربروسا نے نہ صرف بھائی کا بدلہ لیا بلکہ الجزائر میں صلیبی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں باربروسا برادرز کی داستان اور میں ہوں ڈاکٹر محمد اسامہ مرزا۔ دوستو خلیفہ سلیم اول نے خضر باربروسا کو عروج رئیس کی جگہ پر چیف ایڈمرل مقرر کر دیا اور مسلمانوں کو قید سے بچانے کی ذمہ داری بھی اب انہی کی تھی۔ بابا عروج کی شہادت کے 2 سال بعد 1520 میں خلیفہ سلیم اول بھی چل بسے۔ نئے خلیفہ سلیمان اول نے اقتدار میں آتے ہی زمینی فتوحات تیز کر دیں۔ ایک طرف خلیفہ سلیمان زمین کے ٹکڑوں کو سلطنت میں پرو رہے تھے، دوسری طرف خضر باربروسا نے صلیبی جاں بازوں پر بحیرہ روم میں کاری ضربوں سے وار جاری رکھے۔ خلیفہ سلیمان اپنی فتوحات کی بدولت سلیمان عالی شان یعنی سلیمان دا میگنیفیشنٹ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی کے دور میں عثمانی سلطنت دنیا کی سپر پاور بنی۔ دوستو پھر ایک دن وینس کی بحری فوج سے تاریخی غلطی سرزد ہوئی، جس کا خمیازہ پورے یورپ کو اجتماعی طور پر بھگتنا پڑا۔ وینس نے اوٹومن امپائر کے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا جس میں سفارتی عملے کے لوگ بھی شامل تھے۔ یہ 1534 کا واقعہ ہے کہ خلیفہ سلیمان علی شان کو خبر پہنچی تو انہوں نے خضر رئیس کو حکم دیا کہ میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ متوسط میں ان تمام جزائر کو چھین لیا جائے جن پر وینس کا قبضہ ہے۔ یہاں خیر الدین باربروسا نے ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا اور 70 چھوٹے بڑے بحری جہازوں کے ذریعے استنبول سے اٹلی تک بحیرہ روم میں موجود جزیروں پر تاک کر حملے کیے اور 24 جزائر کو فتح کر لیا جن پر وینس کا کنٹرول تھا۔ دوستو اس عظیم الشان فتح نے تمام یورپ کی طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ بحیرہ روم کے اہم ساحلوں پر اوٹومن نیوی قابض ہو چکی تھی، یورپی آقاؤں کو غلامی کی زنجیریں نظر آنے لگی تھیں۔ خضر باربروسا کو خیر الدین کا لقب ملا اور اب خیر الدین سمندر کا واحد سلطان تھا۔ دوستو اس مارکے کے بعد اس وقت کی تمام بڑی یورپی قوتوں نے اتحاد کر کے پوری قوت آزمانے کا فیصلہ کیا، جن میں وینس، اسپین اور جنیوا شامل تھیں، اور پوپ پال سوم کے حکم سے ایک متحدہ بحری بیڑا تیار کیا جس کا نام ہولی لیگ یعنی مقدس اتحاد رکھا گیا۔ 300 جہازوں پر مشتمل اس بحری بیڑے میں توپوں اور بارودی مواد سے لیس 200 ہتھیار بند بڑے بحری جہاز تھے جبکہ 100 چھوٹے جہاز بھی شامل تھے، اور اس بیڑے کی قیادت اسپین کا چیف ایڈمرل اینڈریا ڈوریا کر رہا تھا، جبکہ مد مقابل خیر الدین باربروسا کل 150 چھوٹے بڑے جہازوں کے ساتھ سمندر میں اترے۔ اگر ہم سپاہیوں کی بات کریں تو اینڈریا ڈوریا کے ہمراہ 60,000 جبکہ باربروسا کے پاس محض 12,000 ہی جنگجو تھے۔ دوستو ان دونوں فوجوں کا بظاہر تو کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ بقا کا تھا۔ زیادہ قوت ہونے کے باوجود چارلز V نے باربروسا کو لالچ دیا کہ اگر وہ اوٹومن نیوی کے جہاز تباہ کر دے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو خطیر رقم کے ساتھ طرابلس اور اس کے علاوہ شمالی افریقہ کے کچھ ساحل اس کو دے دیے جائیں گے، لیکن باربروسا نے بہت کم قیمت کہتے ہوئے یہ آفر بھی ٹھکرا دی۔ اس کے بعد یونان کے نزدیک ایونین سی میں پرویزا کے مقام پر میدان سج گیا۔ سمندر کا سلطان اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کے لیے بحر عشق و مستی میں اپنے جاں بازوں سمیت اتر چکا تھا۔ خضر رئیس جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنا بحری بیڑا ڈوریا کے بالکل سامنے لا کھڑا کیا تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ دوستو اس لمحے باربروسا نے وہ چال چلی جس نے اسے سمندر کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح سے نوازا۔ خیر الدین باربروسا نے کھلے سمندر میں جنگ کرنے کی بجائے اپنے جہازوں کا رخ یونان کے نزدیک اورٹا کے مقام پر کیا، جہاں دونوں اطراف میں
चट्टानों की बदौलत समुंदर सिकुड़ कर इतना तंग हो जाता कि एक वक्त में सिर्फ एक ही बहरी जहाज उधर से गुजर सकता था। दोस्तों, एंड्रिया डोरिया पीछा करता जब उस मुकाम तक पहुंचा तो बारबरोसा की चाल समझ गया। अब उसके पास आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था और पीछे हटना भी नागुज़ीर था, तो उसने अपने जहाज़ों को निस्फ दायरे की शक्ल में तरतीब दिया। जैसे ही डोरिया का कोई जहाज़ आगे बढ़ता तो खैरुद्दीन ताक ताक के निशाने लगाता। जल्द ही डोरिया को एहसास हो गया कि वो ये जंग नहीं जीत सकता, इसलिए पीछे हटते उसे तारीखी गलती सरजद हुई, वो ये कि उसके जहाज़ों की तरतीब ख़राब हो गई और सफ़ें टूट गईं। मौका देखते ही खैरुद्दीन ने अपने जहाज़ों को अंग्रेज़ी हर्फ वाई की शक्ल में तरतीब दिया और पूरी कुव्वत से मुक़द्दस इत्तेहाद के बेड़े पर हमला कर दिया। डोरिया स्पेन के जहाज़ों के साथ फरार हो गया और खैरुद्दीन ने 1 दर्जन बड़े बहरी जहाज़ मुकम्मल तबाह कर दिए, जिनमें से ज़्यादातर वीनस के थे। वीनस ने इस तबाही की बदौलत स्पेन से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और 3 लाख दुकात तावान देकर और मफतूहा जज़ायर पर उस्मानियों का कब्ज़ा तस्लीम करके खलीफा सुलेमान से सुलह कर ली। यूं अगले 30 साल तक पूरे बहिरा रोम पर सल्तनत उस्मानिया का राज रहा, जो कि खैरुद्दीन बारबरोसा की वफ़ात के बाद रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।